العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سامعین قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، ایسا لگے کہ یہ مجلس ہے. جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے ٹیک کو ہٹا لیں اور میرے سامنے آ جائیں. بہت زیادہ ادھر ہیں آپ، میں ادھر نہیں دیکھوں گا، ادھر دیکھوں گا. آ جائیے، ادھر آ جائیے، بیچ میں آئیے، آئیے. جو کونے والے ہیں وہ بھی آ جائیں سامنے. آج مل مل کر بیٹھیے، مجلس ہے نہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو. اب لگ رہا ہے مجلس. میرا موضوع ہے دل کی بیماریاں. سامعین بہت لمبی چوڑی بات نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، موضوع پر آتا ہوں. میں سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کوئی ہیزیٹیشن نہ رکھے، اور سوال کا اگر جواب نہیں بھی آتا ہے تو کوشش کریں. ہاں، ہم یہاں کوشش کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں. اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ سے کوئی کوشچن پوچھ لیتا ہے، وہ کوشچن جو کسی کو نہیں پتہ، نیا کوشچن، تو اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. اسٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے. اگر جواب نہیں دے پاتا ہے تو سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے کیا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ لوگ اس کے جوابات دیجیے گا، اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، سیکھنے آئے ہیں. موضوع ہے دل کی بیماریاں. سب سے پہلا سوال ہے، دل کسے کہتے ہیں؟ امان، دل کسے کہتے ہیں؟ دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ ہاں، باڈی کا ایک ضروری پارٹ ہے. بہت اچھے. دل کیا ہے؟ بہت سن رکھا ہے، دل ہے ہمارے پاس. دل رکھتے ہو؟ بہت سے لوگ دل رکھتے ہیں. ہاں، دل کیا ہے؟ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت قریب. مین آرگن. بہت اچھا. دل ہماری باڈی پارٹس کا سردار ہے. دل کیا ہے؟ ہماری باڈی پارٹس کا کیا ہے؟ وہ سردار ہے. مطلب جو جیسے ابھی میں آپ سب کو سمجھا رہا ہوں، تو ایک طرح سے میں ٹیچر اور آپ سب اسٹوڈنٹس، تو ایسے ہی دل کیا ہے؟ ایک طرح کا سردار ہے. وہ سب پر قابو چلاتا ہے. یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. ہاں، یہ کرنا چاہیے تمہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تم کچھ کرنے جا رہے تھے، رک گئے کیونکہ دل نے منع کر دیا. تم کچھ نہیں کر رہے تھے، تمہارے دل نے کہا کہ یہ کام کر. ٹھیک ہے؟ تو دل کو بولتے ہیں سید الاعضاء، کہ ہمارے باڈی پارٹس کا کیا ہے؟ وہ سید ہے، سردار ہے. بھائی کوئی ہمارا بڑا ہوتا ہے، وہ جیسے گھر کا کوئی مالک ہے، تو ایسے ہی ہمارے باڈی پارٹس کا ایک سردار ہے، ایک مالک ہے، جو حکم دیتا ہے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور سارے اعضاء ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ دل کیا ہے؟ اچھا، اور دوسرا لفظ ہے بیماریاں. بھائی دل کیا بیمار ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. لوگ جو ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ کس کو ہو گیا؟ دل ہی کو تو ہوا ہے، تبھی تو مر گیا انسان. کیا دل، آپ سب نے، سوال غور سے سنیں گے، آپ سب نے اپنا دل دیکھا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے اپنا دل دیکھا ہے؟ پکا؟ کسی نے ہاں محسوس کی؟ یعنی کسی نے اپنا دل نہیں دیکھا ہے. یعنی دل دیکھنے والی چیز
بھائی انسان نے چہرہ دیکھا، انسان نے ہاتھ دیکھا، انسان نے پیر دیکھے، انسان نے ساری چیزیں دیکھی، لیکن دل کو دیکھا نہیں دیکھا. تو دل ایسی چیز نہیں ہے جسے دیکھا جائے، دل کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دل کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب یہ دل بیمار بھی ہوتا ہے اور یہ دل صحیح بھی ہوتا ہے. اچھا ایک سوال، بیماری پہلے ہے کہ پہلے ٹھیک ہونا ہے؟ پہلے بیماری ہے. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ بیمار پیدا ہوئے تھے. ارے پہلے انسان ٹھیک ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہوتا ہے، بیمار تھوڑی ہوتا ہے پہلے. تو پہلے انسان کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس پر ایکٹ کرتی ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اسٹارٹنگ میں کیا تھا؟ ٹھیک تھا، اور پھر ہم نے کیا کیا اسے؟ از اٹ کلیئر؟ تو دل کی بیماریاں مطلب یہ ایسی بیماریاں جو ہم نے پیدا کی ہیں، جو ہم نے بنائی ہیں، جو ہم نے لگائی ہیں. بھائی امی نے منع کیا ہے ٹھنڈا پانی مت پینا ورنہ جاڑا ہو جائے گا، آپ نے پی لیا، آپ بیمار ہو گئے. ٹھیک؟ تو ایسے ہی ہم نے کچھ ایسی کوالٹیز اپنے اندر ڈال دی جس کے ذریعے سے ہمارا دل کیا ہو گیا؟ کلیئر؟ تو دل پہلے کیا تھا؟ صحیح تھا، ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے بیمار کر دیا. یہ کلیئر ہے؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں. دل کو عربی زبان میں قلب بولتے ہیں. دل کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ قلب. قاف لام با، قاف لام با. قلب کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ الٹنا پلٹنا، اور جو چیز بدل جائے. بہت قریب مان. قلب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چینج ہو جائے، جو چیز بدل جائے. قلب کا مطلب جو چیز. تو دل کیا ہوتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے. دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہ وہ بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے موڈ سوئنگ بولتے ہیں. ہاں موڈ سوئنگ ہے بھائی اس کا. ابھی کبھی غصے میں ہے، کبھی بالکل خوش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب دل کی ایکٹنگ ہے. دل ایکٹ کر رہا ہے آپ، تو اسی لیے آپ کا موڈ چینج ہو رہا ہے. تو دل کے اندر اگر چینجنگز ہیں تو یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ ہاں اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ بری ہے. کوئی کہہ رہا ہے اچھی بھی ہے اور ہاں اچھی بھی ہے اور بری. اگر دل اچھائی میں ہے تو چینجنگ آنا کیا ہے؟ اور اگر دل برائی میں ہے تو چینجنگ آنا کیا ہے؟ کلیئر؟ یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو دل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جو چیز چینج ہو، بدلے. تو دل کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. اچھا اب دل کو چینج کرتا کون ہے؟ میں بہت سے کوشچنس بول رہا ہوں اور اس سارے کوشچنس آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے اور ان سارے کوشچنس کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے. دل ہمارا کس کے کنٹرول میں؟ ہاں کس نے کہا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مائنڈ کے کنٹرول میں نہیں. دل ہمارا پکا، دل تو میرے پاس ہے، جیسا میرے دل میں آئے میں کروں. ہمارے کنٹرول میں. ہاں اللہ کی دو انگلیوں میں کہاں ہے؟ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا؟ ایسا تو نہیں ہے. ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے. ہاں تو دل کا کنٹرول ہمارے پاس. دل کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ تو دل جو چینج کرے گا اللہ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کلیئر ہوا؟ دل چینج ہوتا ہے، چینجنگ کا اختیار ہمارے پاس کس کے پاس ہے؟ اگر میرا دل ٹھیک چل رہا ہے، میرا دل ٹھیک چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اسے چینج نہ کر دے، برائی کی طرف میں نہ چلا جاؤں. اور اگر میرا دل بری چیز کی طرف ہے تو مجھے خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ میرا دل بدل دے اور میں اللہ کی طرف دوبارہ سے واپس آ جاؤں. تو چینج کرنے کا کام کس کا ہے؟ کلیئر ہوا؟ یہ کلیئر ہے؟ اچھا اب آ جاتے ہیں بیماریوں کی طرف. دل کی بیماریاں بہت سی بیماریاں ہیں جو دل میں پائی جاتی ہیں. خیال رکھیں میں نے بتایا کہ دل نہیں دکھتا تو دل کی بیماریاں بھی.
بھائی انسان کو ہارٹ ہوا تو ہارٹ ہونے کے بعد اب اسے سانس کم آ رہی ہے. کیا کم آ رہی؟ اب سانس سے کچھ پتہ چل رہا ہے, لیکن ابھی بھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے. جب مر جاتا ہے کہتے ہیں اب ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اس لیے مر گیا. تو دل جب خراب ہونے لگتا ہے تو باڈی پارٹس نا ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں الٹا سیدھا کچھ. جب ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں تب ہم کہتے ہیں ارے کیا ہو گیا اسے, ارے اس کی سانس کیوں نہیں آ رہی ہے, چلو اس میں پھونکو یا کیا کرو یا اسے جھٹکے دو وغیرہ وغیرہ, جو انسان کو دوبارہ سے زندہ کر دے. لیکن وہ کیا ہو رہا ہے, کون سی باڈی میں, باڈی کی کون سے پارٹ میں موومنٹ ہو رہا ہے, وہ دل میں ہو رہا ہے. تو دل جیسے نہیں دکھتا ویسے ہی دل کی بیماریاں بھی نہیں دکھتی. کلیئر ہے؟ دل کی بیماریاں دکھتی ہیں؟ ہاں دکھتی ہیں؟ نہیں دکھتی. کیا دل دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. جب دل نہیں دکھتا تو دل کی بیماریاں بھی نہیں دکھتی. اس لیے ہمیں کیا ہے, نزلہ ہے, زکام ہے یا کچھ ایسی چیز ہے تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جاتی. لیکن اگر ہمارا دل پھیلنے لگے, ہمارا دل کچھ غلط طریقے سے ورک کرنے لگے, اس میں کچھ خرابیاں آنے لگے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو دل ہمیں دیا ہے, یہ دل یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. یہ دل یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے, لیکن یہ بیماری آپ کو دکھے گی نہیں. میں نے کہا کہ دل کی بیماریاں بہت سی ہیں, لیکن میں اسے 2 حصوں میں بانٹ رہا ہوں. دل کی کتنی بیماریوں کو میں بانٹ رہا ہوں؟ 2 حصوں میں. پہلی بیماری مرض الشبہات. پہلی بیماری کیا ہے؟ مرض الشبہات, یعنی شبہے والی بیماری. شبہات مطلب شبہ مطلب شک, شک کی بیماری. شک کی بیماری یہ کون سی بیماری ہے؟ شک کی بیماری کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ پہلی ٹائپ ہو گئی بیماری کی, دل کی بیماری. اور دوسری ہے مرض الشہوات, خواہشات کی بیماری. دوسری کیا ہے؟ خواہشات, ڈیزائرز کی بیماری. پہلی کیا تھی؟ شک کی بیماری, ڈاؤٹس. اور دوسری کیا ہے؟ ڈیزائرز. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز کی بیماری, اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے. اب میں جو چیزیں ذکر کروں گا ان سب کو آپ ریلیٹ کرتے جائیں کہ یہ ڈاؤٹس والی ہیں اور یہ ڈیزائرز والی ہیں. کلیئر؟ اب بہت سی بیماریوں کا میں ذکر کروں گا, بہت سی بیماریوں کا میں ابھی ذکر کروں گا. ان ساری بیماریوں کو آپ ان ٹائپس میں کیا کرتے جائیں؟ جوڑتے جائیں. جو میں نے 2 ٹائپس آپ کو بتائی ہیں, کون کون سی ہیں بتائیے؟ 1 منٹ یہ بتائیے, 1 منٹ یہ بتائیے کون کون سی 2 ٹائپس بتائی ہیں. جی آپ بلو, جی نہیں آپ نہیں, اور سے سنیں, یہیں رہیے, ادھر ادھر مت جائیے, اور سے سنیں. ہاں تو دل کی 2 طرح کی میں نے بیماریاں بتائیں, ایک شبہات کی بیماری, ڈاؤٹس کی بیماری, اور ایک ڈیزائرز کی بیماری, شہوات کی بیماری. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بیماریاں اس وقت بہت زیادہ عام ہیں. یہ بیماریاں اس وقت بہت زیادہ عام ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فرسٹ والی بیماریوں میں نہیں لیکن سیکنڈ والی بیماریوں میں بہت زیادہ ہیں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کون کون سی دل کی بیماریاں علماء رکھتے ہیں. سب سے پہلی بیماری جو دل میں پائی جاتی ہے وہ ہے ریاکاری کی بیماری. ریاکاری, دکھاوا, شو آف. آپ کوئی عمل کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں, تو آپ اس اچھے کام کا بدلہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تعریف کر دے, یہ مجھے اچھا کہہ دے, یہ میرے ساتھ یہ کر دے, یہ مجھے بدلہ دے دے. آپ ریاکاری کر رہے ہیں, آپ دکھاوا کر رہے ہیں. تو دل کی پہلی بیماری کیا ہے؟ ریاکاری, دکھاوا, جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے, اور آپ اپنے اندر بھی اسے محسوس کر سکتے ہیں.
بسا اوقات آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کا دوست آ گیا، آپ بڑے اچھے سے اب کھڑے ہو گئے، اب نماز بڑے اچھے سے چل رہی ہے، جیسے دوست چلا گیا اب میں سکون سے. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان، جیسے میں مان لیجیے ٹیچر ہوں یا آپ کے کوئی ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ نماز پڑھ رہا ہے، ٹیچر بغل میں آ کر کھڑے ہو گئے، تو اب بچے کی نماز بڑی ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے، بچے بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے ٹیچر چلا گیا اب چلا گیا، اب بڑا دل کو سکون. یہ کیا ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے. اور اس دل کی بیماری کا نام کیا ہے؟ ریاکاری. اچھا، اس کا علاج بہت آسان ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو پہچان لے. یہ اس دل کی بیماری کا کیا ہے؟ علاج. اس دل کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو انسان پہچانے کہ اللہ ہی مجھے اجر دے گا، بدلہ دے گا. کون بدلہ دیتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی میں نیک کام کر رہا ہوں تو بدلہ کون دے گا؟ یہ سوچ اگر دل میں آ جائے تو ریاکاری انسان کے اندر سے نکل جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ پہلی بیماری ریاکاری کی ہے، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو پہچان لیں. کلیئر؟ آگے بڑھیں. دوسری بیماری ہے خود پسندی. دوسری بیماری کیا ہے؟ خود پسند. انسان اس وقت اپنے آپ کو بہت پسند کر رہا ہے. میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں، میرے بال سیٹ ہیں نہیں ہیں، میرے بال میں نے جو ابھی کٹوائے ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں، ہاں میرا یہ والا ڈیزائن کیسا ہے، اس کرتے کا ڈیزائن میں نے ایسے بنوایا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے. آج کل اپنے آپ کو پسند کرنے کی میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں، وہ ہے جم جانا. لوگ جم جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ارے باڈی فٹ، میری کیا ہو جائے گی؟ باڈی فٹ، اور میں اچھا دکھوں گا. میں کیا دکھوں گا؟ یعنی اللہ نے تجھے اچھا پیدا ہی نہیں کیا تھا، تجھے اب اچھا بننا ہے. کیا مطلب اس کا؟ بھئی انسان اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے، انسان اپنی ذات کو پسند کر رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ میں اتنا بہترین ہو جاؤں. ابھی میں نے کچھ قصے پڑھے کہ ایک صاحب نے اتنا زیادہ اسٹیرائڈ لے لیا تھا، جم کرتے ہوئے کچھ لوگ اسٹیرائڈ لے لیتے ہیں، کہ دکھنے میں تو وہ بہت مضبوط لگ رہے تھے، باڈی تھی، ان کی کڈنی فیل ہو گئی، مر گئے. ان کی کڈنی فیل ہوئی، وہ کیا ہو گئے؟ یعنی انسان خود پسندی میں، اپنے آپ کو اچھا بنانے میں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں، خود کو پسند کرنے میں اتنا لگ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے. یہ اچھی چیز بھائی، آپ اپنے آپ کو پسند کر رہے ہیں نا، آپ اپنے دل کی اصلاح کرو. باڈی خود بخود صحیح کام کرتی ہے. میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ دل یہ مین پارٹ ہے، اور باڈی پارٹ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. دل کیا ہے؟ یہ مین ہے. دل آگے چل رہا ہے، دل امام ہے، اور باڈی پارٹس کیا ہے؟ مقتدی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے. تو سب کیا ہے؟ وہ پیچھے ہیں، اور دل کیا ہے؟ سب کا امام ہے. تو اگر آپ اپنے دل کو صحیح کریں گے، ہاں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے باڈی پارٹس خود بخود صحیح ہو جائے. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیسا دکھ رہا ہوں. آج مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کے یہاں ٹوکنے کی بیماری بہت ہے. دوسرے کو ٹوکنا، ارے کتنے دبلے لگ رہے ہو، ارے کیا ہو گیا تمہیں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے تمہیں، کسی کا آسیب واسیب تو نہیں ہو گیا، جن تو نہیں چڑھ گیا تمہارے اوپر، کیا ہو گیا تمہیں، دبلے کیوں ہو رہے؟ یا کوئی پریشان ہے، ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ مطلب انسان کو ٹوکا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے دوسرے انسان اس پر یہ. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم خود کو پسند نہ کریں. ہم پسند کریں تو کس کو پسند کریں؟ اللہ رب العالمین کی ذات. ہم اگر اللہ کی ذات کو پسند کر کے اللہ رب العالمین کے کام کریں گے تو ہماری ذات خود بخود بہتر ہو جائے گی. تو عجب یعنی خود کو پسند کرنا، یہ بھی ایک دل کی بیماری. سامعین کرام، اس کا علاج بھی ہم سن لیتے ہیں. انسان خود کو پسند کر رہا ہے، انسان پسند کر رہا ہے کہ میری باڈی ایسی، میں ایسا، میری گاڑی ایسی، میری
میرا گھر ایسا، تو انسان کو اپنے اندر یہ احساس لانا چاہیے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پرسکون ہو جائے گا، انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خود پسندی کا علاج کیا ہے؟ خود پسندی کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان یہ جانے کہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کے ذریعے سے انسان کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور دل کی بیماری جو ہے نفرت کی بیماری۔ تیسری کیا ہے؟ نفرت کی بیماری۔ سامعین کرام، آج آپ کے ساتھ کوئی انسان دھوکہ کر دے یا آپ کے اکارڈنگ کام نہ کرے تو آپ اس بندے سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرنے لگتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ارے یار میں اس سے بات نہیں، میں اس سے بات نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں تھوڑا سا اس نے برا کر دیا، ارے اس نے یہ کر دیا، مجھے اس سے بات نہیں کرنی۔ یہ کیا پیدا ہو رہی ہے دل میں؟ اس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ کیا دل میں نفرت پیدا کرنا کیا یہ دل کی بیماری نہیں ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے، کیونکہ نفرت پہلے نہیں تھی، تم نے کیا کر دی؟ وہ نفرت پیدا کر دی ہے۔ تو میں نے بتایا ہمارا دل کیا تھا؟ ٹھیک تھا، ہم نے اس دل میں نفرت کو ڈال دیا۔ اچھا، اگر ہم کسی سے نفرت کرنے لگ جائیں، اگر ہم کسی سے ناراض ہونے لگ جائیں، تو کیا ایک اچھا گھر، ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ بھائی اگر یہ صاحب ان صاحب سے نفرت کریں تو یہ صاحب ان کے بغل میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، وہ ان کے بغل میں نہیں بیٹھ رہے۔ اگر اتنے لوگ اتنوں سے نفرت کرنے لگے تو کیا ہو جائے گی؟ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ پارٹیز میں بن جائیں گے نہیں بن جائیں گے؟ ارے نفرت اللہ رب العالمین نے کیوں منع کی؟ اسی وجہ سے کہ کہیں تم تقسیم نہ ہو جاؤ، بٹ نہ جاؤ۔ آج ہم اپنے ساتھیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور محبت کس سے کرتے ہیں؟ غیروں سے، غیر مسلموں سے ہمارے دل میں آج کیا ہے؟ محبت ہے۔ مان لیجئے کوئی مسلمان پریشان نا، ارے اس کا کام ہی ایسا ہے، صحیح ہے وہ پریشان، اور کوئی غیر مسلم پریشان، ارے یار اس کی مدد کرنی چاہیے مجھے، یار وہ بہت پریشان لگ رہا ہے۔ تو آج ہمارے دل جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کیا ہو چکے ہیں؟ نفرت میں بیٹھ چکے ہیں۔ یہ دل کی کیا ہے؟ ایک بہت بڑی بیماری۔ اچھا، اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے۔ اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے۔ وہ علاج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ آپس میں سلام کیا کریں۔ آپس میں کیا کریں؟ سلام کیا کریں، سلام کو عام کریں۔ پتہ ہے سلام ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک دم سے دل جڑ جاتا ہے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دل ایک دم سے، جیسے مان لیجئے ان کی لڑائی ہوئی ان کے دل میں نفرت آ گئی تھوڑی سی، اب یہ پاس سے گزر گیا، السلام علیکم، کیا کر دیا نا؟ سلام۔ جیسے ہی سلام کیا، وعلیکم السلام، دل مل گئے، دل مل گئے۔ یہی دل کی بیماری کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ کون سی والی بیماری؟ نفرت کی بیماری۔ تو یہ نفرت کی بیماری بھی کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری، اور نفرت بھی دیکھی نہیں جا سکتی۔ میں نے بتایا نا، یہ جتنی بیماریوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ دیکھی نہیں جا سکتی، یہ محسوس کی جا سکتی ہیں۔ سامعین، اس کے بعد ایک اور بیماری جو ہے حسد کی بیماری۔ کون سی بیماری ہے؟ یہ بیماری بھی دیکھی نہیں جا سکتی۔ حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے بتائیے آپ؟ لاسٹ، حسد بہت سنا ہوگا آپ نے، حسد ہے، یہ حسد کر رہا ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ ہاں، جل رہا ہے، جیلس، ہاں، اور کوئی ڈیفینیشن دے دیں، دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ چلیے، اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، بہت قریب ہیں، اپنے اندر حسد آئے گا، اپنے سے کسی کو بہتر، بہت اچھے، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ہاں اچھا، ان کے پاس زیادہ چیزیں ہوں تو ہمارے دل میں حسد آتا ہے۔ آپ بتائیے، بلو، دوسروں سے جلنا، آپ بتائیے بتائیے، کچھ بھی آتا ہے بتائیے، دوسروں سے جلنا۔
کریے ہوئے مال پہ حسد کرنا. آپ کچھ کہیں؟ ہاں دیکھیے کامن ورڈ ہے نا, بس ہم نے ایک چیز سن رکھی, کیا ہے؟ جلنا. کیا ہے جلنا؟ جلتا کوئی نہیں. جی آپ بتائیں. دوسرے کا بہت قریب ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ. دیکھیے اب میں ذرا تعریف کرتا ہوں کہ آپ دوسرے کی نعمت کو ختم کرنے کی تمنا رکھیں کہ اس بندے کے اوپر سے جو نعمت ہے وہ اللہ کرے ختم ہو جائے. یہ ہے کیوں خوشحالی میں, اسے کیوں مل گیا یہ؟ جیسے مان لیجیے کسی کی جاب لگ گئی, پتہ نہیں کیسے لگ گئی اس کی جاب, میری تو لگی نہیں, کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے. ہاں کسی کے پاس پیسے آ گئے, کسی کے پاس بائک آ گئی. بائک کیوں آ گئی اس کے پاس؟ مٹ جائے اس کی بائک, اس کے پاس رہے نہیں بائک, اس کی ختم ہو جائے بائک. تو دوسرے کی نعمت کو ختم ہونے کی تمنا رکھنا, یہ کیا ہے؟ حسد ہے. حسد کسے بولتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے اس چیز کی تمنا رکھنے کو حسد کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کلیئر ہو گئی ڈیفینیشن حسد کی. یہ حسد بھی کیا ہے؟ ایک دل کا مرض ہے, دل کی بیماری. انسان آج کسی کی گاڑی کو دیکھ کر, کسی کے اچھے چہرے کو دیکھ کر, کسی کے اچھے بالوں کو دیکھ کر, کسی کے اچھے لباس کو دیکھ کر کیا کر رہا ہے؟ حسد کر رہا ہے, جلن کر رہا ہے کہ یار اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اسی کا ایک پارٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی طرف دیکھیں اور ہم یہ سوچیں, غور سے سنیں بالکل, ہم کسی کی طرف دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یار اس کے پاس جیسی نعمت ہے اللہ مجھے بھی وہی نعمت دے دے. اب یہ حسد کہ اللہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ مجھے بھی وہ حاصل. جیسے مان لیجئے کسی کے پاس بائک ہے, آپ کے پاس بائک, آپ نے سوچے گا یار ماشاء اللہ اس کے پاس بائک ہے, اللہ برکت دے, اللہ مجھے بھی اس سے. یہ حسد. کلیئر ہوا؟ اگر آپ یہ بائک دیکھ کے سوچیں ختم ہو جائے اس کی بائک, رہے نہیں اس کے پاس بائک ہے, کیوں اس کے پاس بائک؟ اتنی اچھی بائک کیسے لے لی اس نے؟ اتنی اچھی تو نہیں ہونی چاہیے تھی, 90,000 کی بائک لے لی, اتنے تو تھے نہیں اس کے پاس, کہاں سے آ گئے؟ یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہمارے دل سے, اور ہمارے دل کی ایک بیماری سے. اور کون سی بیماری ہے؟ حسد کی بیماری. کلیئر ہوا؟ کتنی بیماریاں ہو گئی؟ 4 بیماریاں. کون کون سی؟ ریاکاری, خود پسندی, نفرت, حسد. 4 بیماریوں کا اب تک ذکر آ چکا ہے. تو یہ حسد کی بیماری. اچھا کوئی اس کا علاج بتائیں, کوئی آپ میں سے بتائیں گے یا میں ہی بتاؤں؟ نہیں, حسد کا, حسد کا علاج. ہاں اپنی نعمتوں کو بہت اچھے, ماشاءاللہ زبردست, اچھا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے. میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان ہمیشہ, غور سے سنیں گے, انسان ہمیشہ اس چیز کو پسند کرے. غور سے بالکل سنیں گے, انسان ہمیشہ اس چیز کو پسند کرے کہ جو میرے پاس ہے میرے بھائی کے پاس بھی ہو جائے. اگر یہ دل میں آپ نے پیدا کر لیا تو آپ کا دل حسد سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. کہ آپ اپنے لیے بھی وہی پسند کریں جو دوسرے کے. آپ اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی اچھا پسند کریں. آپ اپنے لیے برائی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر دوسرے کی برائی کو ناپسند کریں کہ اس کے ساتھ برا نہ ہو. جیسے مان لیجئے آج ہم میں سے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں روڈ پر پڑے ہوئے پیسے مل جائیں. ہمیں روڈ پر پڑے ہوئے پیسے, اگر مان لیجیے ہمارے دوست کو مل گیا 500 روپے کا نوٹ روڈ پر پڑا, تو دوسرے سے کہتا ہے کہ وہ یار میں بھی تو نیچے دیکھ کے چلتا ہوں, کبھی مجھے نہیں ملا. آپ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کا دل بیمار ہے, کبھی جملے نکل رہے ہیں, آپ کا دل بیمار ہے. کیا آپ اپنے بارے میں پسند کرتے ہو کہ یہ جیب سے نوٹ آپ کا گر جائے؟ یہ نوٹ گرا ہوا یہ آپ کا ہوتا تو پھر آپ کو اس بات کی خبر ہے, یہ بات پسند ہوگی؟ نہیں پسند ہوگی. تو ہمارے دل میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو برا سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بتاؤ کسی کے پیسے گر گئے, بیچارہ وہ کتنا سوچ رہا ہو. ہاں ہمارے دل اگر یہ کہتے تو ہمارا دل ٹھیک, لیکن ہمارے دل کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں ملا, کاش مجھے مل جاتا. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بیگ ایسا ملے جس میں نوٹوں کی گڈیاں ہوں. ہمارے دل ایسے ہیں کہ نوٹوں کی گڈیوں کا ایک بیگ ہمیں پڑا ہوا مل جائے. وہ پڑا ہوا بیگ اگر تمہارا ہوتا تو, وہ تمہارا گرا ہوا بیگ ہوتا تو
ہمارے دل اس بارے میں نہیں سوچتے، تو لہٰذا ہم اپنے لیے وہی پسند کریں جو دوسروں کے لیے پسند کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، یار غلط ہو رہا ہے نقصان، ہو سکتا ہے یہ نقصان میرا بھی ہو، میرا بھی نقصان ہو۔ انسان سوچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال، غور سے سنیں گے، بہت اچھی مثال دی ہے۔ ایک مومن کی مثال ایک جسم ہونے میں کیسی ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں سب ایک جسم کی طرح ہیں، جتنے بھی مومن ہیں سب ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر انہیں تکلیف ہوتی ہے تو درد انہیں ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے تو درد انہیں ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے تو درد سب کو ہوتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ اگر ایک مومن کے پیسے گر گئے تو آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو مجھے بھی مل جاتے، ہاں میرا بھی حصہ لگ جاتا، تھوڑا سا 2000 کا ملتا تمہیں تو 500 کا ملا۔ یہ ہمارے دل بیمار ہیں، اس وجہ سے ایسا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں یہ جو بیماری ہے، کون سی بیماری ہے؟ حسد کی بیماری، کہ دوسرے کی نعمت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے اور ہمارے پاس وہ نعمت آ جائے، یا جو بھی معاملہ ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے لیے بھی وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ سامعین، اس کے بعد جو بیماری ہے وہ ہے کنجوسی کی بیماری۔ کون سی بیماری؟ کنجوسی۔ آج بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا، پہلے پیسہ تھا نہیں۔ دیکھیے کسی کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے، بعد میں آتا ہے، دل ٹھیک ہوتے ہیں، دل بعد میں بیمار ہوتا ہے۔ پیسہ نہیں تھا، دعائیں کی اللہ پیسہ دے دے، بس مل جائے، اللہ جاب مل جائے، یہ ہو جائے پیسہ، اللہ تیری راہ میں اتنا خرچ کروں گا، تو بھی ارے میرا کتنا خرچہ کر رہا ہے میرا یہ بندہ۔ جیسے ہی پیسہ آیا، کوئی بھیک مانگنے والا آیا، کہنا ٹوٹے ہوئے نہیں، کیا کہنا ہے سے، اور آپ کے پرس میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں بھی پیسے پڑے ہوئے، اور آپ کے پاس ارے یار روز آتا ہے تو مانگ، کیا کہتے ہیں ہم، روز آتا ہے تو مانگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخیلی کی پہچان، کنجوسی کی پہچان۔ کنجوس ہیں آپ، یہ جھوٹ بول رہے تھے اللہ سے جھوٹ کہہ رہے تھے آپ کہ میں خرچہ کروں گا۔ کوئی خرچہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کا پیسہ اندر لانے کا ارادہ تھا، آپ نے پیسہ لے لیا جیسے اللہ سے، اب کیا بن گئے آپ؟ بہت بڑے والے کنجوس۔ تو یہ کنجوسی بھی کسی دل کی ایک بیماری۔ سامعین کرام، اس دل کی بیماری کا علاج بتا دیتا ہوں میں جلدی سے تاکہ بات مختصر ہو۔ اس دل کی بیماری کا علاج ہے کہ انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ جب میں اللہ کی راہ میں خرچہ کروں گا تو میرا پیسہ کبھی کم، میں جب کسی کی مدد میں پیسہ خرچہ کروں گا تو اللہ میری مدد کرے گا۔ انسان یہ سوچے، انسان اگر یہ سوچ پیدا کرے کہ اگر میں کسی کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچہ کروں گا، کسی کی مدد میں خرچہ کروں گا، تو یہ پیسہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں کیا دے دے گا؟ برکت دے دے گا۔ کلیئر ہوا یہ؟ تو یہ ایک علاج ہے جو بخیلی کا علاج ہے، کنجوسی کا علاج۔ ایک اور دل کی بیماری وہ ہے تکبر۔ کون سی بیماری ہے؟ تکبر۔ آج اچھا لباس پہن کر اس کا سینہ یوں چوڑا ہو گیا ہے، ہاتھ یوں پھیل گئے ہیں، ہاں، اور ایسے چل رہا ہے جیسے کہ پہاڑ پہ پہنچ جائے گا وہ، یا زمین پھاڑ دے گا وہ، ہاں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ بھائی ذرا ان سے جا کر یہ بتا دینا کہ یہ کام کرنا ہے۔ میں کیوں بتاؤں؟ تم جا کے بتاؤ، میں نہیں بتاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے جو آپ نہیں، آپ انسان ہیں، آپ زمین پہ ہیں۔ انہیں یہ بتائیے آپ زمین پہ ہیں، آپ آسمان پہ مرنے کے بعد جائیں گے، آپ وہیں رہنا ہے، لیکن ابھی کہاں ہیں آپ؟ زمین پہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے، وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چلائی کو نرم انداز میں، مطلب درمیانی لیول چلو اور اپنی آواز کو نیچے رکھا کرو۔ کیا تعلیم؟ تکبر ہمیں، سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ وہ بتائیے، شیطان۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے۔ اور کیا ملا تھا؟ رزلٹ کیا ہوا تھا؟ ہاں، جہنم نہیں ابھی، ہاں کہاں سے نکال دیا اللہ نے؟ اپنی بارگاہ سے نکال کے باہر نکلا، یہاں تمہاری جگہ نہیں، یہاں تکبر والوں کی جگہ نہیں۔ اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا تکبر آ جائے گا، کیا جنت مل سکتی ہے؟ ارے ملے گی،
ارے کون کہتا ہے تکبر کے ساتھ جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، بہت کم چھوٹا سا دانہ جو ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو جنت میں داخل۔ آپ کے پاس علم آیا، آپ کہہ رہے ہیں ارے یہ تو جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، گنوار، یہ میں تو ان سے بات بھی نہ کروں، یہ کیسے لوگ ہیں، ہاں میں تو ان سے بات بھی نہ کروں، ان سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ حقیر سمجھیں فقیروں کو، ارے غریب انسان، ارے غریبوں سے ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہماری مجلسوں میں غریب نہ آ جائے، ہماری مجلسوں میں یہ غریب، ارے یہ سب کیا ہے، یہ سب تک۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مثالیں معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہیں، ساری مثالیں میں معاشرے کی ذکر کر رہا ہوں، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے بچیں، یہ دل کی بیماری ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسا آ جائے کہ میں بڑا ہوں۔ کبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، آپ کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف کی تھی، بطر الحق وغمط الناس، حق کو چھوڑ دینا اور لوگوں کو نیچا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن، حق کو چھوڑ دینا اور لوگوں کو نیچا سمجھنا۔ مان لیجئے میں نے کہا بھائی قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کہیں میں تو نہیں پڑھوں گا، یہ کیا ہے؟ آپ نے حق کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بھائی ان سے جا کے مل لو، ارے وہ نیچے لوگ ہیں، میں ان سے جا کے کیوں ملوں، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو نیچا سمجھنا۔ اور یہ دونوں علامتیں کیا ہیں؟ یہ تکبر کے بچی کریے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، کیا کہتے ہیں لوگ، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ انسان۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کتنی محنت کر لیں آپ فرشتہ، کل میں نے ذکر کیا تھا ہم فرشتہ بننے کی کوشش، ہم بنے ہوئے کیا ہیں؟ میں نے بتایا تھا ہم حیوان بنے ہوئے ہیں، ہمیں انسان بننا ہے، اور ہم بننے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میں انسان بھی نہیں ہوں، نہ حیوان ہوں نہ انسان ہوں، ہو کیا تم؟ ایسی تو کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ تم فرشتہ ہو۔ تو کبر واضح ہوا۔ کبر کسے بولتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں کبر میں، تکبر دو چیزوں کو نام بتائیے کون کون سی ہیں؟ ابھی بتایا بس۔ ہاں حق کو چھوڑ دینا، اور ایک منٹ دوسری چیز آپ بتائیے، لوگوں کو نیچا سمجھنا۔ حق کو چھوڑ دینا اور لوگوں کو نیچا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ انسان اپنے اندر جھکاؤ اور پستی پیدا کر لے، جسے ہم بولتے ہیں تواضع، جھک جا۔ جیسے مان لیجیے دو لوگوں کی لڑائی ہوئی، میں تو معافی نہیں مانگوں گا، ہاں تو آپ نہیں، آپ یہ نہ کہیں، آپ جائیں اس کے پاس کہیں السلام علیکم، چلیے چھوڑیے جو معاملہ ہوا غلطی میری، چلیے ٹھیک ہے میں سوری بولوں گا، غلطی آپ کی نہیں ہے لیکن آپ سوری بول رہے ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ اپنے اندر سے کیا نکال دیں؟ اس بیماری کو نکال دیں جو تکبر کی بیماری۔ یہ واضح ہوا؟ آگے بڑھیں۔ کتنا وقت رہ گیا ہمارے پاس؟ کتنا وقت؟ 15 منٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دو بیماریاں اور بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بیماری ہے دنیا کا لالچ، دنیا کی چاہت، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ دنیا سے محبت یہ دل کی بیماری ہے۔ دنیا سے محبت، اللہ کا حکم، دنیا سے اپنی ضرورت بھر لینا یہ اللہ کا حکم، لیکن دنیا سے لگاؤ رکھ لینا، دنیا سے محبت کر لینا، اسے اپنے گلے سے لگا لینا یہ اللہ کا حکم۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دیکھیے دل ایک ہے، دل کتنے ہیں؟ دو تو نہیں ہے، ایک ہے نا، تو محبت کتنی آئیں گی؟ دو، ایک، یا تو دنیا کی ہے یا آخرت۔ اگر دنیا کی ہے تو آخرت کی نہیں ہے، آخرت کی ہے تو دنیا کی داخل۔ ہمیں دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالنا، دنیا سے جو ضرورت بھر کا ہے وہ، میرے پاس یہ والا جوتا ہے تو میرے پاس 40,000 والا جوتا کیوں نہیں؟ اس کے پاس ہے، میرے دوست کے پاس۔ میرے پاس 40,000 والا فون ہے، میرے پاس 50,000 والا فون کیوں نہیں؟ 1,00,000 والا فون کیوں نہیں؟ یہ والی بائک ہے، وہ والی کیوں نہیں ہے؟ مطلب انسان اب ضرورت نہیں سوچ رہا ہے، انسان کو پسند آ رہی ہے کیا؟ لگژری لائف پسند آ رہی ہے۔
دنیا کی زندگی سے وہ محبت کر بیٹھے. انسان کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے چیزوں کو سوچنا چاہیے اور دنیا سے لینا چاہیے. تو دنیا سے محبت یہ کیا ہے؟ یہ دل کی ایک بیماری ہے. اور اس کا علاج کہ وہ اپنے دل میں آخرت کی محبت کو پیدا کر لے، یہ اس کا علاج ہے. اور اس کا ایک اور علاج جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرے. انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو بہت زیادہ یاد کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اتنے کروڑ کماؤں، اتنے کروڑ کماؤں، یہ ہو وہ ہو، لیکن ایک ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار ابھی اگر فرشتے نے جان لے لی تو. فرشتہ آ گیا میرے پاس اور کہا جی سر وقت ہو گیا ہے، چلیے، بہت گزار لیا آپ نے ٹائم، بہت دنیا آپ نے لے لی، اب چلیے. ہم دنیا میں دنیا لینے تھوڑی آئے تھے، ہم دنیا میں جنت کی تیاری کرنے آئے تھے. ہم دنیا میں دنیا لینے آئے نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ فساد ہے ہمارے دماغ کا. جیسے ہی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ پسند ہے وہ پسند ہے، اگر ہم یہاں ساری خواہشیں پوری کر لیں گے تو جنت کس لیے بنائیں گے؟ بھئی جنت میں میرا دل کر رہا ہے مجھے یہ چاہیے، میرے پاس ہے. جنت میں میں وہ والا پھل چاہ رہا ہوں، یہ توڑا پھر بن گیا وہیں. یہ چاہیے مجھے مل گیا، وہ چاہیے مجھے مل گیا. یہ ساری خواہشیں ہم کہاں کر رہے ہیں اس وقت؟ تو ہماری دنیا کیا بن چکی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے جنت نہیں ہے، قید خانہ. بھئی قید خانے میں کیا ملتا ہے بتائیے جس سے آپ کی زندگی چل جائے؟ قید خانے میں کیا ملتا ہے؟ ہاں، قورمہ، بریانی، کباب، ایسا کچھ نہیں. کیا ملتا ہے جس سے آپ کی زندگی چل جائے؟ ایک کپڑا ملتا ہے، ہاں، جس سے آپ اپنے بدن کو ڈھک لیں، بس. آپ کے لیے قید خانہ کیوں نہیں ہے؟ یہی سمجھنا ہے. تو دنیا کی محبت اپنے دلوں میں نہیں لانا ہے، دنیا سے اپنی ضرورت بھر لے لینا ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس کا علاج کیا ہے کہ خوب سے خوب موت کو یاد کیا جائے. اس کے بعد دو اور بیماریوں کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک بیماری ہے غصے کی بیماری ہے. غصہ، بھائی ان سے بات مت کرنا، بہت غصے والے لوگ ڈرتے ہیں. کیا ایک مومن غصے والا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جب ایمان والے نہیں تھے، جب اسلام میں نہیں آئے تھے، بہت غصے ناک تھے، اٹھا کے پٹک دیتے ایسے تھے. سب ڈرتے تھے، قریش لوگ ڈرتے تھے، مکہ کے لوگ ڈرتے تھے. کس سے؟ حضرت عمر سے. لیکن جب ایمان لے آئے تو غصہ سب گیا، سب نرمی میں بدل گیا، ساری چیزیں نرمی میں بدل گئی. تو غصہ یہ دل کی بیماری ہے، اور انہوں نے اپنی اس دل کی بیماری کو نکالا کیسے؟ ایمان کے ذریعے سے. تو غصہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ مت کرو، تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. غصہ مت کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کا علاج ہے کہ انسان کو جیسے ہی غصہ آئے تو فوراً اپنی حالت کو چینج کر لیں، اپنی کنڈیشن کو چینج کر لیں. اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ورنہ کہیں اور چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا اذا غضبت فاسکت، جب تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جاؤ. اذا غضبت فاسکت، بھائی غصہ آ رہا ہے تو غصے میں انسان غلط بات بھی بول سکتا ہے. جیسے غصہ آئے فوراً خاموش ہو جائے، آپ کو بولنا نہیں. اور اسی طرح اگر بولنا ہے تو کیا بولنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جا رہا ہوں اور میں اس شیطان کی بات اب نہیں مانوں گا، میں اس شیطان سے. اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے. یہ غصہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہے. اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. اور آگ کو ٹھنڈا کیا کر سکتا ہے؟ پانی. تو جب غصہ آئے تو انسان کو کیا کر لینا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے. جب غصہ آئے تو انسان وضو کر لے، بہت سکون ملتا ہے. کیونکہ بھائی آپ دیکھیں گے کبھی کبھی غصہ کسی کو آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ لال، گرم ہونے لگتا ہے. کہتے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں لفظوں میں، گرم ہو گیا بھائی یہ تو بہت،
جب اگر کوئی بہت زیادہ گرما جائے بھائی، بہت زیادہ گرم ہونے لگے، تو آپ کہیں فوراً وضو کر کے آئے، اعوذ باللہ پڑھیں، چپ ہو جائے. یہ ساری ایکٹیویٹیز کریں گے تو انشاءاللہ اس کا علاج آسانی سے ہم اختیار کر سکتے ہیں. یہ واضح. آگے بڑھتے ہیں. آخری جو چیز ہے جو انسان کے دل کی بیماریوں میں سے ایک ہے، وہ ہے سختی، دل کی سختی. سمین، سختی یہ ایک ایسی بیماری ہے، دل کا سخت ہو جانا یہ ایک ایسی بیماری جو شاید کہ آپ میں سے کوئی نہیں بچا ہوگا اس کے اندر نہ ہو. خود میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں بھی دل کی سختی کا شکار ہوں. اور دل کی یہ سختی کیسے میں نے پہچانا میرے دل میں سختی ہے؟ بتائیے کیسے پہچانا؟ بتائیے، کوئی بتائے؟ ہاں یعنی کہ اگر کوئی مجھے ٹھیک بات بتا رہا ہے تو مجھے اس کی بات پسند. آج میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سنا رہے ہیں، سناتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، کچھ نہ کچھ بتاتے ہی رہتے ہیں. ہاں، کچھ نہ کچھ ان کے تو پاٹھ رہتے ہی ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں. اپنی مانو، ایک کان سے سنو. اور یہ دل کی سختی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو یہ پہاڑ ڈر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. یعنی یہ پہاڑ سب سے سخت چیز ہے اس زمین کی. پھر سے سنیں، پہاڑ اس زمین کی سب سے سخت چیز ہے. پہاڑوں کو کوئی ہلا کے دکھائے، کسی کے بس میں ہے بھائی. کہیں میں کیل ٹھوک دوں تو اس کیل کو میں ہاتھ سے نکال سکتا ہوں؟ نہیں نکال سکتا. چیزوں کے ذریعے سے نکالوں گا، یا وہ کیل کیا کرے گی؟ بہت ساری چیزیں خراب کر دے گی. وہ کیل جو ہے بہت کام کی. تو یہ پہاڑ، یہ زمین کی کیلیں، جیسے کیل ہوتی ہے نا، ویسے یہ پہاڑ کیلیں، اور ان کیلوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا سوائے اللہ. لیکن اللہ کے کلام کی وجہ سے یہ کیلیں بھی کیا ہو جائیں، ایسی نرم پڑ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں. یہ اللہ کے کلام کی کیا ہے؟ پاور. تو دلوں کی سختی کو دور کرنے کی پاور کس میں؟ اللہ کے کلام میں موجود ہے. اگر ہمارا دل سخت ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے کلام کو خوب سے خوب پڑھنا شروع کریں. یہ دل کی سختی کا علاج ہے. آج میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، سب ہاتھ اٹھائیں گے جنہوں نے کیا ہوگا. آج آپ میں سے کس کس نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز کے علاوہ. 1 2 3 4 5 6 7. اور آپ لوگ اپنی تعداد گنیے گا، آپ لوگ کتنے؟ آپ لوگ اپنی تعداد گنیے گا، آپ کتنے؟ ہمارے دل سخت کیوں؟ بنیاد یہی کہ ہم نے اللہ کے کلام سے تعلق ہی توڑ دیا. ہم نے اللہ کے کلام سے تعلق، جب آپ تعلق ہی توڑ دو گے تو دل کیوں نرم ہوگا بھائی؟ وہ دل سخت ہوتا جائے گا اور پھر آپ کا دل کالا ہو جائے گا. سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے شروعات میں پیش کی تھی. یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ دل کی بیماریاں کیا کیا ہیں. اب میں آخر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. شاید میرے پاس 4 منٹ ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو شروعات میں نے آیت ذکر کی تھی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن کسی بھی بندے کو، غور سے سنیں گے، قیامت کے دن کسی بھی بندے کو نہ تو اس کا مال بینیفٹ دے گا اور نہ ہی اس کے بچے بینیفٹ. بھائی میں سوچتا ہوں میری اولاد ہے تو میرے کام آ جائے گی، یا میرے پاس پیسے ہیں تو وہ میرے کام آ جائیں گے. لیکن قیامت کے دن نہ پیسہ کام آئے گا نہ ہی بچے کام آئیں گے. اولاد کام، بھائی میں پاپا کا سہارا بنوں گا، کچھ سہارا نہیں بن سکتا. قیامت کے دن ہم کام اپنے باپ کے نہیں آ سکتے، نہ ہی ہمارے بچے ہمارے کام آ سکتے ہیں، نہ ہی ہمارا مال ہمارے کام آ سکتا ہے. کام کیا آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. ہاں مگر وہ شخص اس دن کامیاب ہوگا جس شخص کو اللہ نے ایسا دل دیا ہو جو محفوظ ہو. کون سا دل ہے؟ قلب سلیم. وہ دل ہمیں بنانا ہے. دل کی بیماریاں ہیں، لیکن ان بیماریوں سے نکل کر
ہمارا دل کون سا ہو جانا چاہیے؟ قلب سلیم. کیا نام ہے؟ قلب. سب میرے ساتھ بولے قلب سلیم. ہمیں وہ دل لے کر اس دنیا سے جانا ہے. ہمارا دل ویسا ہونا چاہیے کہ نہ تو ہمارے دل میں نفرت ہو، نہ ہی ہمارے دل میں تکبر ہو، نہ ہی ہمارے دل میں حسد ہو، نہ ہی ہمارے دل میں ریاکاری ہو، نہ ہی ہمارے دل میں بخیلی ہو، کنجوسی ہو، اور نہ ہی دوسری بیماریاں ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور یہ بیماریاں محسوس کی جا سکتی ہیں، یہ دیکھی نہیں جا سکتی، جیسے کہ دل کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. تو قیامت کے دن فائدہ کیا چیز دے گی؟ ہمارا قلب سلیم، یعنی ہمارا دل شرک سے محفوظ. قلب سلیم مطلب وہ چیز جو، وہ قلب، وہ دل جو کیا ہو؟ محفوظ ہو. اس دل کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو. بھائی میں ٹھیک ہوں بالکل، ہاں ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا دل بھی اللہ کے پاس جانا چاہیے. کیسے جائے گا؟ کس کس چیز سے محفوظ ہونا ہے؟ شرک سے محفوظ. شرک سے محفوظ. ہمارے دل میں شرک بالکل نہ ہو. کسی غیر اللہ کے بارے میں کوئی بھی یہ سوچ نہ ہو کہ یہ اللہ کے برابر ہے، وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، اللہ بھی اولاد دے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں نہ ہوں. بدعات سے محفوظ. اللہ کے دین میں کوئی نئی چیز مجھے پیدا نہیں کرنی. اور ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا کرنا، اور اس کے بارے میں بری سوچ سے دور رکھنا، یہ قلب سلیم کی پہچان. آپ یہ ہیں تو پورے لوگوں کے بارے میں کیا؟ ہمیشہ اچھی سوچ رکھتے ہیں. آپ میرے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں، آپ میرے بارے میں فکر مند ہیں، مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہ آپ کی جو سوچ ہے، یہ پہچان ہے کہ آپ کا دل کیا ہے؟ بالکل سلیم ہے، صاف ستھرا ہے، محفوظ ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حق میں بھی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں، اور مخلوق کے حق میں بھی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں. اور جو دو دل کی بیماری تھی، شبہات کی بیماری اور شہوات کی بیماری. شبہات میں اللہ کے بارے میں شک، نبی کے بارے میں شک. شاید ابھی آپ نے ٹاپک سنا ہوگا کہ ایمان کس کس پر لانا چاہیے، تو اس میں انسان کے دل میں شک آ جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ شبہات کی بیماری ہے، ڈاؤٹس والی بیماری ہے. ہاں، اور انسان غلط خواہشات کرنے لگے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ شہوات کی بیماری ہے، اور یہ ہمارے دلوں میں بہت زیادہ داخل ہو چکی ہے. تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف ستھرا کرنا ہے، اور ہمارا دل تب کیا ہو جائے گا؟ قلب سلیم. اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا. ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو پاک صاف کر سکتے ہیں. سامعین کرام، آخر میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بلکہ دو حدیثیں، کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ نہ آپ کی صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف ستھرا کریں. آخر میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ سنو، خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، جسم میں ایک باڈی کا پارٹ ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. سنو، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے. سامعین کرام، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ساری برائیوں سے، ساری چیزوں سے، ساری گندگیوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو قلب سلیم سے نوازے. اللہ رب العالمین ہم جب مریں تو ہمارے پاس قلب سلیم موجود ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ.